نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دل دی گہرائیاں چو اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دست بستہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض کے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند دی تیاری کرنا، یہ دے وچ عمل شریک ہون، سب کچھ یہ دے قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، قلباً تابد اتباع رسول نہ آراستہ ہو کے اپنی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڑے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرمائے۔ قابل صد طرح معزز حامین آئی دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ دل دو طرح دے ہے، ایک صحت مند دل ہے جڑا ایمان لے آندا ہے، قرآن و سنت تے عمل کردا ہے، قلبی ذکر و حضور دے ذریعے قلباً ذات مولا جو ڈبا رہندا ہے، ما سوا اللہ تو کلی بیزار و بے رغبت ہو جاندہ ہمیشہ لئی۔ تو فنا فی توحید ہوندا، فنا فی اللہ ہوندا، تے بیمار وہ دل ہے جڑا اپنے اللہ خالق نو چھڑ کے مخلوق دے پیچھے لگدا، شغل مولا نو چھڑ کے شغل خلق دے پیچھے لگدا، ہر دن رات خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی اور شغل خلق جی لگا رہندا ہے، تے نفس دی خواہشاں تے عمل کردا ہے۔ زندہ دل نفس دی ہر خواہش نو ذبح کردا ہے اور بھی کسی خواہش تے عمل نہیں کردا، کیوں کہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان فرعون نمرود یزید اور کتا ہے بندے اندر، جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا ہے جب تک اپنا کام نہ کروا لے۔ تے نفس مارا نو مزکی مطمئنہ اور فنا کرنا ضروری ہے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے۔ اور قلب فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے، یہی تصوف دا خلاصہ ہے، تاکہ دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ اور بیمار دل جڑا ہے یہ اللہ دی پیدا کیتی مخلوق دے پیچھے لگ جاندہ ہے، دنیا طالب بندا، شیطان دا پجاری بندا، انہاں دے پجاریاں دا پجاری بندا، ذلیل و رسوا ہوندا، شیطان دے بنائے افلاطونی نصاباں دے پیچھے لگ کے انہاں تے عمل کردا، تے جویں جویں عمل کردا ہے دل بیمار ہوندا، تے جدوں اس راہ تو بعد نہیں ہوندا کلی اللہ سنے بھول جاندا، بے حضور ہو جاندا، تے پھر رب سونا فرماندا ہے کہ پھر انہاں دی میں بیماری ہور وداتی، کیونکہ اللہ پاک نظر رحمت ہٹا لیندے دے اللہ دست شفقت چک لیندے آ، اور جدو بالکل شرک دے وچ مبتلا ہو جاندا، نافرمانیاں دی حداں توڑ دیندا، تے ہر ویلے نافرمانیاں چ لگا رہندا، لذات شہوات مال مشہوری کرسی دے پیچھے لگا رہندا،
تو پھر رب سونا دل تو مہر لا دینا، پھر دل مر جاتا ہے۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرضے کون کا چارہ۔ یہ دل دی نعمت اللہ سونے نے صرف انسان نو بخشی ہے، دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے فرماندے ہیں، یار تاں تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، کیونکہ رب ظاہری اکھاں نال نہیں دکھدا، باطنی اکھاں نال اللہ دا دیدار ہوندا ہے۔ جدوں انسان دے دل دا آئینہ صاف ہوندا ہے، پھر دی روح اس بات دی خاکی جسم چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے۔ اس واسطے دل دی اصلاح جڑی انتہائی ضروری ہے، بغیر دل دی پاکی دے انسان مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فراز۔ ظاہری مسئلے مسائل سیکھنا ہے، ظاہری علم پڑھنا، ظاہری عالم بننا، ظاہری قاری بننا، ظاہری انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، صحافی، وکیل بننا دل پاک نہیں ہوئے گا۔ دل پاک عمل قرآن و سنت اور کثرت مجاہدے نہ ہوئے گا۔ اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سچے اللہ والے علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو توحید دی انعکاسی فیض حاصل کریے، قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے، دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت اپنے دل سے لقا کروائیے تاکہ دل دا تعلق نوری تعلق اللہ نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسماء کے قرب الہی کریے تاکہ نفس نو صفا نہ کر سکیے۔ پھر نفس بڑی محنت نہ مردا، چھیتی نہیں مردا، اسے اللہ والے تائیں سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے مسنون مجاہدات کر دے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سگا کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ فرماندے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ والے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ نہ سب تو الگ ہو جائے تے اپنی اصلاح دے اتنے توجہ دے۔ جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوندی دوجے دی اصلاح کداں کر سکتا؟ یہ ظاہری حلیے نہ بناؤن نہ اصلاح نہیں ہوندی ہے گی۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ تو سوال کیتا کہ دلاں اتنے پردے کیوں پیندے رہے؟ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دے دشمنوں نو اپنا دوست سمجھنا نال اور آخرت دی نعمتاں نو فراموش کر دین دی وجہ نال۔ اسی طرح حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک رستے چ ایک مجذوب دیکھا جہدا منہ گرد و غبار مٹی کٹے نہ لبڑیا ہویا، اور وہ آپ دے سامنے آیا تے حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی لے کے اپنے ہتھاں نال او دا منہ دھوتا اور فرمایا کہ منہ ذکر الہی دا مظہر ہے، اینو گندا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جدوں مجذوب نو ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ تیرا منہ دھوتا ہے، گندا سگا۔ تے اس مجذوب نے سن کے پھر توبہ کر لئی، دنیا دا منہ موڑ لیا، راہ مولا دا مسافر بن گیا۔ تے پھر آپ نے خواب میں دیکھیا، غیب تو آواز آئی کہ اے ابراہیم تو صرف اللہ واسطے اس مجذوب دا منہ دھوتا ہے، اس واسطے اللہ سونے نے تیرے قلب نو دھوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جڑا بندہ اللہ سونے دے نال دل نو صاف رکھے انہوں صوفی کہندے ہیں،
پھر سے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ مریض قلب دیاں 4 علامتاں نے. پہلی یہ ہے کہ عبادت دے وچ لذت دا فقدان، دوسری اللہ دا خوف نہ ہونا، تیجی دنیاوی امور تو عبرت حاصل نہ کرنا، چوتھا علم یعنی قرآن و سنت دی گلاں سنن تو بعد بھی اوتے عمل نہ کرنا. پھر اگے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ دل و روح دے نال اللہ دا فرما بردار بن جان نو عبودیت کہا جاندہ ہے. پھر اگے آپ فرماندے نے کہ جڑا بندہ دل دے ذریعے فکر کردا ہے وہ عالم غیب دے وچ روح دا مشاہدہ کرن لگ پیندا ہے. پھر اگے ذنون مصری فرماندے نے کہ دل نو ماضی مستقبل دے چکر دے وچ نہ پا، یعنی صرف حال نو غنیمت سمجھ. اگے تذکرہ اولیاء لکھیا حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ اولیاء لکھدے نے کہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسجد دے وچ 40 سال مقیم رہے، لیکن اس درجہ بادب اور محتاط رہندے سی کہ مسجد دا اور مسجد تو باہر دا لباس علیحدہ رکھیا ہے سی انہوں نے. اور اس اینے عرصے سوائے مسجد دی دیوار تے آپ نے کسی چیز نہ بھی ٹیک نہیں لائی. آپ فرماؤندے ہوندے سی کہ میں 40 سال تک تمام انساناں دی غذا، عام انساناں دی غذا تک نہیں چکھی، کیونکہ میرا رزق کتے ہوروں آندا ہوندا سگا، اور اسی دوران اپنے دل دی نگرانی وچ میں مصروف رہندا سگا. حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ پوچھیا کہ اللہ دی جستجو دے وچ سب تو زیادہ دشوار مقام تانوں کی نظر آیا؟ تے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ سونے دی اعانت تو بغیر دل نو پوری طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے، اور جدوں او دی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر صحیح تو بغیر بھی دل او دی طرف متوجہ ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر. انہاں اللہ والے دے ساری تعلیمات جڑی آبے ذرنا لکھن والی دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہزار نالوں زیادہ اپنے دل دی نگرانی کریے، دل نو صاف کریے، چما سوا اللہ دا تعلق رغبت خیال کل ہی ختم ہو جائے، تو پھر غیب دیاں چیزیں دل دیکھے گا، یہ دل دیاں آنکھاں کھل جان گیاں. اور اللہ سونے کو مدد طلب کرو، کیونکہ بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور روحانی مدد دے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. بغیر سچے اللہ والیاں دی تربیت دے کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. تو سانو چاہیے دل دا آئینہ صاف کریے تاکہ دے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تجلیات برسن، اور دل چ باطنی پرواز کردے ہیں اللہ سونے دی بارگاہ تک جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے. تے اللہ سونے دی بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ دعا آیا کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ اسی بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور عاجز مسکین کم علم انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، ساڑے حواس سوچاں اور قلب نو پاک فرما. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہو کے قلب اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا تابد ڈبا رہن والا بندہ بنا. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.